کہ میں کب جو ہے اس طرف آیا, میری چینج کب ہوئی, کب سے یہ شوق پیدا ہوا دعوت کا دائی بننا ہے. الحمدللہ میرے اس دور میں 2007-2006 کی بات ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ احمد دیدات بہت فیمس ہو گئے تھے اور وہ ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی. مطلب میں جب ان کے آنسر سنتا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے, میں بڑا متاثر ہوتا تھا کہ یار بڑے سائنٹیفک جواب دیتے ہیں, بڑے لاجک کے ساتھ جواب دیتے ہیں. تو شیخ احمد دیدات کو بھی میں نے فالو کرنا شروع کر دیا. یونیورسٹی میں جو ہمارا لینڈ سسٹم تھا اس پہ ان کے لیکچرز بڑے ہوتے تھے تو میں دیکھتا تھا یوٹیوب وغیرہ پہ بھی. تو شیخ احمد دیدات کا ایک لیکچر تھا دعویٰ اور ڈسٹرکشن, یعنی اردو میں دعوت یا ہلاکت. وہ ایک ان کا جمعے کا ایکچولی خطبہ تھا. دیٹ واز دا مومنٹ آف چینج کہ جب میں نے وہ پورا لیکچر سنا, اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی. وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس فل ٹائم انجینئرز ہیں, فل ٹائم ڈاکٹرز ہیں, ہمارے پاس فل ٹائم انٹرپرینورز ہیں, لیکن ہمارے پاس فل ٹائم دائز نہیں ہے. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی اس میں کہ یو ہیو ٹو ڈیڈیکیٹ یور سیلف, کچھ لوگ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. دوسرا بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے اس لیکچر میں کی کہ اگر تم دعوت کا کام نہیں کرو گے تو تم لوگوں کو دعوت دی جائے گی اور وہ ایڈورٹیزمنٹس دیں گے, موویز دیں گے, ٹی وی سیریز دیں گے, تمہارے بچوں کو دعوت وہاں سے آئے گی. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ مسلمان اس ذمہ داری کو ریئلائز کر لے کہ دعوت کا کام انتہائی ضروری ہے اور ویژن اور مشن بنائے پراپر کہ میں نے اپنے بچوں میں سے کچھ بچوں کو دائی بنانا ہے, پراپر دائی. اس حوالے سے ماشاءاللہ میں آپ کو ایک اپنے دوست کی مثال دیتا ہوں. ان کا بیٹا اس وقت 21 سال کا ہے اور 19 سال میں اس کی شادی ہو گئی بچے کی, اور اس کی بیٹی ہے ماشاءاللہ ایک. ابھی اس کا مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا اور وہ جا رہا ہے, وہاں پہ وظیفہ ملے گا اسے تو وائف کے ساتھ جائے گا کورس. اس سے پہلے کیسے ایسا ہو گیا کہ اس کی شادی ہو گئی اور وہ کما بھی رہا ہے, اچھا خاصا کما رہا ہے. تو میں نے ان سے ایک بار پوچھا تھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو لینگویجز سکھائی میکسیمم جتنی میں سکھا سکتا ہوں. تو الحمدللہ اس کو کہتے ہیں بچپن سے, کیونکہ نفسیاتی اینگل سے میں بات کروں, سائیکلوجیکلی اسپیکنگ, بچہ جب 6 سے 10 سال کا ہوتا ہے نا تو وہ اس کا پیک کا دور ہے یہاں پہ لینگویج کو سمجھنے کا, کوگنیٹیو اس کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے عربک, انگلش اور اردو تو اوبیسلی ظاہر ہے وہ تو ہماری لینگویج ہے ہی, ان لینگویجز کی بیس پہ اس کو جابس ملی. ابھی جو کرنٹ دور آ رہا ہے نا, میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لینگویج کا دور ہے, پبلک اسپیکنگ کا دور ہے. جتنے لینگویجز پہ آپ کو گرپ ہوگا, اور عربک بہت امپورٹنٹ ہے اوبیسلی. بہرحال اس کی جاب لگی, اس نے آن لائن جاب کرنا شروع کی, انگلش کی بیسس پہ, اپنی لینگویج کی بیسس پہ اچھا خاصا کماتا ہے. والد نے کہا ٹھیک ہے یہ ریڈی ہے, اس کی شادی کر دے, تو شادی کر دی. اور ماشاءاللہ ایک ویژن کے ساتھ دیکھے اس نے اے لیول کیا. اس کے بعد انہوں نے اسے دین کی جتنی تعلیم دے سکتے تھے اے لیول کے بعد علماء کرام کے پاس بھیج سکتے تھے بھیجا, اور فائنلی انہوں نے اس کا ایڈمیشن مدینہ یونیورسٹی میں کرا دیا. اور میں نے اس سے پوچھا تھا بچے سے کہ تم مدینہ یونیورسٹی کے بعد کیا کرو گے؟ اب دیکھیں اس کی ایک سوچ ہے. اس نے کہا کہ اس کے بعد میں سائیکالوجی پڑھوں اور اسلامک سائیکالوجی پڑھوں گا اور اس میں کچھ ماسٹر وغیرہ کروں گا. تو دیکھیں ایسا پروڈکٹ آپ سوچیں کہ ایک ینگ بچہ جو عالم دین بھی بن جاتا ہے, مدینہ یونیورسٹی میں جا کے وہ کما بھی رہا ہے, اس کے پاس اسکل سیٹ بھی ہے بہت زبردست, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیاوی تعلیم یعنی سائیکالوجی میں بھی ڈگری کرنی ہے, کیونکہ اس کا بڑا رول ہے. سائیکالوجی ایک بڑی گہری فیلڈ ہے, بڑی ڈیپ فیلڈ ہے. تو دیکھیں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. میں نے آپ کو صرف یہ اس بچے کی مثال اس لیے کوٹ کی کہ اس کے پیرنٹس نے ایک سوچ کے ساتھ, ویژن کے ساتھ جو ہے اس کو گروم کیا تھا. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ 30 سال ہمارے ینگسٹر کے پڑھنے میں لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد اسے نوکری 30-40 ہزار کی ملتی ہے. ایک المیہ ہے, خیر لیکچر کا ٹاپک میرا یہ نہیں ہے, اس کی وجوہات ہیں بہت زیادہ, لیکن شاید ہم سمارٹ نہیں سوچ رہے. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا کچھ بھائیوں کے ساتھ جو ماشاءاللہ انٹرپرینورشپ کافی کر رہے ہیں ملتان میں, تو they were telling me کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تھی ہی انٹرپرینورشپ کی زندگی, یعنی بزنسز وغیرہ انہوں نے کیے, اور وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن جو انٹرپرینورشپ کے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ عمل کرتے تھے اوبیسلی. تو یہ اصل میں جب تک سوچ چینج نہیں ہوگی, آپ یقین کیجئے کہ ہمارے پاس وہ انفلوئنسرز,
اور وہ ایسے اسپیکرز یا ایسے دائز شاید نہ پیدا ہوں، مطلب یہ میرا پرسنل ویو ہے، جو ایک خاص آڈینس کو کیٹر کر سکیں، جو ہماری ایلیٹ کلاس آڈینس ہے یا ہمارے پڑھے لکھا جو طبقہ ہے۔ اینی وے یہ میری موٹیویشن تھی جی کہ شیخ احمد دیدات کا لیکچر سنا اور یہ ریئلائز ہو گیا کہ دعوت کا کام مسٹ ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ سب سے پہلے آپ کے اپنے فائدے کے لیے۔ تو تصاویر اب میں دکھاتا ہوں جی، یہ 2007 کی تصویر ہے، یہاں ڈیٹ پہ لکھی ہوئی ہے 24 ستمبر 2007، اور یہ وہ تصویر ہے کہ جب میں دین کی طرف آنا شروع ہوا اور نمازیں کچھ میں نے پڑھنا شروع کر دی ریگولرلی۔ یہ یونیورسٹی کی تصویر ہے، ہاسٹل کی۔ تو میرے دوستوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا کہ یار یہ کس طرح کا اٹائر تم نے پہن لیا ہے، یہ کیا تم مولوی بن گئے ہو، یہ وہ۔ تو خیر میں نے مذاق میں دوست کو کہا کہ میری تصویر لے لو، تو یہ ابھی تک یادگار تصویر میرے پاس ہے، یعنی 2007 میں دین کی طرف آیا الحمدللہ۔ اس کے بعد کوئکلی آپ کو تھوڑی سی اپنی جرنی بتاتا ہوں۔ یہ میرے ایک دوست ہے عمر، ہم کینیڈا میں ہوتے ہیں، ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہم جی آئی کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ مختلف اسلامک ایونٹس پہ جاتے تھے، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ آج یہاں آئے ہوئے ہیں اور آتے ہیں، ہر ایونٹ پہ آپ لوگ آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا بھی شوق تھا، ہم بھی مختلف ایونٹس پہ جاتے تھے۔ کبھی ہمیں پتہ لگتا تھا اسلام آباد میں اچھا فلانے اسکالر آ رہے ہیں، لیٹس گو۔ یہ جو تصویر ہے یہ شفا انٹر اسکالسٹک ٹورنامنٹ، ایک بڑا زبردست ایونٹ، بڑی ہی منفرد نوعیت کا ایونٹ تھا۔ شفا میڈیکل کالج، شاید شفا ہاسپٹل کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں، ان کا کالج بھی ہے میڈیکل کالج۔ ادھر کے اسٹوڈنٹس نے ایک چیز متعارف کرائی جو پاکستان میں آج سے پہلے نہیں ہو رہی تھی، اس کا نام تھا سسٹ شفا انٹر اسکالسٹک ٹورنامنٹ۔ اس میں کیا کیا ایونٹس تھے، کیا کیا کیٹیگریز تھیں، کمپٹیشنز تھے، کیلیگرافی، فوٹوگرافی، آرٹ آن دا اسپاٹ، ڈیبیٹس، بیت بازی، شارٹ مووی، اسی طرح دو چار اور میرے ذہن سے ابھی نکل گئے۔ خیر یو انڈرسٹینڈ کہ جو آرٹس ریلیٹڈ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے ایلیٹ ترین سکولز اور یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کیا، وہاں انویٹیشن بھیجی، جی آئی کے بھی انویٹیشن آئی اور ہم ٹیم بنا کے گئے، ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ان کے ایونٹس میں، اور بلکہ اس کمپٹیشن میں ہم جیتے تھے، فرسٹ ٹائم۔ اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی تھی، مجھے یاد آ گیا، پبلک اسپیکنگ تھی، ڈیبیٹس اور وہ جو اسپیچ ہوتی ہے وہ بھی تھی۔ تو یہ ایونٹ منفرد اس لیے تھا، دیکھیں یہ تو بہت سے اسکولز کراتے ہیں، منفرد اس لیے تھا کیونکہ جو بھی ایونٹ کی کیٹیگری تھی وہ اسلامک انہوں نے طرز میں اس کو ڈھالا ہوا تھا۔ کیسے؟ آرٹ آن دا اسپاٹ میں انہوں نے تھیم دی بچوں کو، اور یہ اسکولز اور یونیورسٹیز کے بچے ہیں، انہوں نے تھیم دی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آیت ہے، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کوئی پینٹنگ اسکیچ کریں۔ دیکھیں کتنی کریٹو چیز کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی، یہ کیسے ڈپکٹ کریں گے آپ پینٹنگ میں؟ اوبیسلی انسانی شکل نہیں بنانی، یہ انہوں نے ایکسپلین کر دیا، لیکن ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈپکٹ اٹ، اور بچوں کی کریٹیوٹی باہر ہے۔ اسی طرح کیلیگرافی، وہ اسلامک کیلیگرافی میں ان کا، فوٹوگرافی، اس کے رولز انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ آپ نے نیچر کی فوٹوگرافی کرنی اور اس کو کسی آیت کے ساتھ اٹیچ کرنا۔ تو ہمارا وہ ایک دوست تھا جو فرسٹ آیا تھا فوٹوگرافی میں، اس نے جی آئی کے میں بارشیں بہت ہوتی ہیں تو میری یونیورسٹی میں، تو اس نے کیا کیا کہ ایک دن لائٹننگ کی تصویر اس نے کھینچ لی، بس ایک کو انسیڈنٹ تھا، وہ تصویر اس نے کھینچی اور اس کو ہی پریزنٹ کیا وہاں شفا کے ٹورنامنٹ میں، اور نیچے وہ آیت سورہ رات کی اس نے لکھی، یعنی جو بجلی کے حوالے سے، گرج کے حوالے سے آیا تھا، تو اس کا پہلا پرائز آیا۔ اسی طرح ڈیبیٹس کے ٹاپکس بھی ایسے ہی تھے کہ شوڈ عربک بھی کمپلسری، کیا عربی کمپلسری بنا دینی چاہیے اسکولوں میں، یا یہ کہ اسکولس کے یونیفارم کیسے ہونے چاہیے، اٹائر کیا ہونا چاہیے، تو یہ سارے اسلامک ٹاپکس ہیں آج آ کے۔ اسی طرح لیڈرشپ کے اوپر ڈفرینٹ اسپیچز، شارٹ مووی وہ بھی سارا اسلامک طرز میں تھا کہ اچھا آپ کوئی ایسی شارٹ مووی بنائیں جس میں میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں استعمال کیے۔ اب دیکھیں کتنا آپ سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ ایسے بھی کام ہو سکتا ہے، اور ایسی شارٹ، اس کا میں جج بھی تھا بائی دا وے شارٹ مووی کا، اس کمپٹیشن میں نہیں، اگلے 2 سال میں پھر میں جب ریگولر جا رہا تھا انہوں نے مجھے جج بھی بنا دیا۔ تو اینی وے ایسی میں نے شارٹ موویز دیکھی ہیں بچوں کو بناتے ہیں، ہمارے او لیول کے بچوں کو، اے لیول کے بچوں کو، یونیورسٹی کے بچوں کو، کہ میں دنگ رہ جاتا تھا یہ آئیڈیا کیسے جنریٹ ہوا۔ اور اسلامک کوئی اس میں میوزک جس میں ہوتا تھا اس کو ڈسکوالیفائی کرتے تھے،
تو یہ شارٹ مووی. اسی طرح بیت بازی وہ علامہ محمد اقبال کی پوری انہوں نے نظم دی تھی کہ یہاں سے آپ نے بس کرنی, کتاب دی ہوئی تھی. تو دیکھیں دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرئنس کہ یار دعوت کا کام ایسے بھی ہو سکتا ہے, یعنی اگر آپ نے اس طبقے کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کرنا ہے. اور الحمدللہ وائسی ایسے ہی ایونٹ سے انسپائر ہو کے بنا کہ یوتھ کو ہم نے ایسی چیزوں میں انوالو کرنا ہے, ایسی ایونیوز دینی ہے کہ ان کو یہ سمجھ لگ جائے کہ دین اسلام بالکل بھی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ اس طرح بھی ایونٹ ہو سکتا ہے. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں قطر ورلڈ کپ کی, فٹ بال ورلڈ کپ. قطر میں بڑی مسٹیکس ہوں گی, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے دین کو اون کیا, اور جو اوپننگ سرمنی کروائی اس میں وہ جو بچہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں سورہ حجرات کی تلاوت جو ہے. تو دیکھیں دنیا کو ایک منفرد میسج گیا کہ ایسے بھی ہو سکتی ہے اوپننگ سرمنی, ضروری نہیں کہ آپ نے ناچ گانا کرنا ہے. اس وقت یوتھ کے سامنے مثالیں بہت کم ہیں, اس لیے میں آپ کی اس طرح توجہ دلانا چاہوں گا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائے جہاں یونیک کام ہو رہا ہے اور مثال سامنے آ رہا ہے. اس وقت ماشاءاللہ اس میں کوئی وہ میں فخر کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یوتھ کلب اس وقت ماشاءاللہ جتنی بھی نئی دعویٰ آرگنائزیشن بن رہی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے کام کیسے شروع کیا. الحمدللہ یوتھ کلب اس وقت ایک پائونیئر ہے اس حوالے سے کہ اسلام کو سوشل میڈیا پہ آپ نے کیسے پریزنٹ کرنا ہے. پوڈ کاسٹ ہم نے شروع کیے, وہ بھی میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں انشاءاللہ کہ ہماری ورکنگ ایکچولی کیسے وجود میں ہے. تو یہ تصویر بڑی یاد میں رہی شفا انٹر اسکالسٹک ٹورنامنٹ. یہ تصویر ہے جب میں مغیرہ لقمان, شاید آپ کو پتا ہو, مغیرہ لقمان ہمارے ریجنل ڈائریکٹر لاہور کے, پہلی بار ان سے ملا. 2010 کی تصویر ہے, اور یہ ہم بیٹھے ہوئے 99 جے ماڈل ٹاؤن. انس بھائی, انس نظر PhD اسکالر ہیں, مفسر, یہ ان کی اکیڈمی ہے, اور پیچھے کتابیں آپ کو کافی نظر آ رہی ہوں گی. تو مغیرہ سے ملاقات کیسی ہوئی کہ ہم انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے کو جانتے تھے, پھر ہم نے کہا کہ چلو اب ملتے ہیں. تو دیٹ واز مائی فرسٹ میٹنگ ود مغیرہ ماشاءاللہ, اور یہ اس وقت مدرسے سے درس نظامی کر رہے تھے مغیرہ. مغیرہ نے مجھے انس بھائی سے ملایا, ڈاکٹر انس نظر سے, اور بہت سیکھا ہے میں نے ڈاکٹر انس نظر سے. الحمدللہ ہی از ون آف دا بیسٹ اسکالر. میں آپ کو صرف ان کی 2 باتیں کوٹ کرتا ہوں, آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ماشاءاللہ ان میں حکمت کتنی ہے, اور وہ کم الفاظ میں کتنی زبردست بات کرتے ہیں. شادی سے پہلے میں نے مذاق سے ان سے پوچھا, میں نے کہا شیخ بیوی پہ روب کیسے جماتے ہیں, مذاق سے پوچھا, اور انہوں نے جواب دیا کہ مسکرا کے, علی بھائی روب تو میدان جنگ میں کفار پہ جمایا جاتا ہے, بیوی سے تو صرف محبت کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جواب کتنا خوبصورت ہے, اور عالم کے بارے میں ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں نا بڑے سخت ہوتے ہیں, لیکن کیسی بات کر دی انہوں نے. اسی طرح میں نے انہیں ایک بار کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر. اب میں سوچ رہا تھا آدھے پونے گھنٹے کی نصیحت ہوگی, بڑی ڈیٹیل میں کریں گے. انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا کہ بس یہ نصیحت ہے, لیکن جتنا میں اس جملے پہ غور کرتا ہوں اس میں پورا ایک سمندر ہے اس جملے میں. اور وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے, بس یہ جملہ, یہ میری نصیحت ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے. اور یقین کریں اس پہ آپ جتنا سوچیں گے آپ ریئلائز کریں گے کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنا زبردست فارمولہ ہے کہ آپ کے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بہرحال یہ شیخ انس نظر کی میں آپ کو کچھ کنڈیشن بتا رہا تھا. ان سے ماشاءاللہ میرا جب انٹریکشن ہوا تو پہلی بار میرے اندر پیشن تو بہت تھا, 2007 سے دین کی طرف آ گیا تھا, مختلف تنظیموں میں بیٹھنے کا موقع ملا, ان کے ساتھ کام کرنے کا یونیورسٹی لیول پہ. لیکن یہ پہلی بار ایسا تھا کہ کسی ٹاپ ناچ اسکالر کے ساتھ میری 1-on-1 میٹنگ ہوئی اور دوستی ہو گئی, اور انہوں نے بڑی محبت دی. جب میں ان کو کال کرتا تھا مجھے مسائل بھی سمجھاتے تھے, کوئی میں کہیں تفسیر کسی آیت کی سمجھ نہیں ہوتی تھی, وہ ان سے مجھے اصول تفسیر جو ہے وہ سمجھنے کا موقع ملا, اصول تفسیر پڑھنے, اور کچھ سورج کی تفسیر بھی میں نے ان کے ساتھ ان کی جو کلاس ہو رہی تھی وہ جوائن کی. اسی طرح عقیدہ کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی کریکشنز انہوں نے سمجھایا کہ آپ نے ورک شاپ ڈیزائن کیسے کرنی ہے, اگر آپ کو لیکچر دینے والی اس میں دعوت کا مین فوکس کیا ہونا چاہیے, یہ انس بھائی نے مجھے سکھا دیا. اور وہ بات یہ تھی کہ دعوت کا مین فوکس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف, یعنی توحید. آپ نے اللہ کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ کرنا. اور اس پہ مجھے ابھی تک یاد ہے انہوں نے سورہ یاسین کی یہ ورس کوٹ کی تھی. انہوں نے کہا کہ سورہ یاسین میں ایک واقعہ ہے, وہ واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ نے کچھ میسنجر جو ہے ایک بستی کی طرف بھیجے, تو ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی, تو دور بھاگتے ہوئے ایک شخص آیا,
آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا. اور اس نے آ کے صرف اتنا کہا کہ اے میرے لوگوں یہ میسنجرز ہیں ان کی بات سنو, بس یہ اس نے کہا. اس بات پہ اس کو مار دیا گیا. اور پھر وکیل ادخل الجنہ, یہ آتا ہے نا آیت میں کہ اللہ نے کہا کہ چلو جنت میں داخل ہو جاؤ, تو اس نے خواہش کی کہ کاش میرے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میرے رب نے مجھے جنت کس بات پہ دے دی, یعنی میں نے کیا کیا ہے, میں نے تو آگے صرف سپورٹ کیا تھا, دیٹس اٹ. تو انہوں نے مجھے یہاں سے پوائنٹ سمجھایا. یہ فائدہ ہوتا ہے اسکالرس کے پاس بیٹھنے کا کہ بہت گہرائی میں بات سمجھاتے ہیں. انہوں نے مجھے پوائنٹ یہ سمجھایا کہ اصل میں یہاں سے ثابت ہو رہا ہے یہ اصول کہ دائی جو ہے وہ کسی تنظیم کی طرف یا شخصیت کی طرف نہیں بلاتا, بلکہ وہ اللہ رسول کی طرف بلاتا ہے. کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی مجھے نہ فالو کرو, اس کو فالو کرو, کیونکہ یہ میسنجرز ہیں, یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی آرگنائزیشن کو پروموٹ کریں, وہ تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, لیکن ادروائز دین کا فائدہ ہونا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ یہ بڑی یادگار تصویر انس نظر کے ساتھ. یہ ان کا انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹ آف ہائر اسٹڈیز آف شریعہ اینڈ جوڈیشری. یہ اس کے باہر ہم کھڑے ہوئے, یہ میرے دوست ہیں جی آئی کے. یہ تصویر بہت آئیکونک ہے, اور اس میں آپ دیکھیں 2011 کی تصویر. اس میں نیچے بیٹھا ہوں ایک دری بچھا کے, وہ چادر بچھا کے, اور میرے سامنے قاری صاحب کھڑے ہیں. گڑی شاہ ایک علاقہ ہے لاہور کا, اولڈ لاہور. میرے یہ دوست جو میں پیچھے آپ کو دکھایا نا قاسم, جو بیچ میں ہے, یہ گڑی شاہ میں رہتے تھے. تو ان کے ہاں ایک مسجد تھی, چھوٹی سی مسجد تھی. میں اکثر قاسم کے پاس رہنے آتا تھا, دوسرے شہر سے, پہلے میں فیصل آباد تھا تو لاہور آتا تھا, تو قاسم کے پاس رہتا ہوں. تو اس مسجد کے جو امام تھے ماشاءاللہ یہ قاری صاحب, حالانکہ دیکھنے میں قد ان کا بڑا چھوٹا تھا, اور ظاہر ہے یہ چیزیں انسان نوٹ کرتا ہے, لیکن ماشاءاللہ جس طرح کی گفتگو یہ فرماتے تھے, جو علم تھا ان کے پاس, اسپیشلی اقبال کی پوئٹری کا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ پی ایچ ڈی پروفیسرز اردو کے ان سے اقبالیات سمجھنے آتے. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تعلیم ویسے کتنی ہے, درس نظامی تو کیا ہوا تھا لیکن ورلڈلی تعلیم سے میٹرک تک تھی, اس کے بعد درس نظامی کیا ہوا. تو دیکھیں جو ذہانت اللہ نے لوگوں کو دی ہوتی ہے وہ تعلیم سے بڑھ کے, تعلیم کچھ گروم آپ کو کر دیتی ہے, لیکن یہ اعلیٰ مثال تھا. یہ ہمیں لے جاتے تھے اس طرح نیچر میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کی تصویر, اور یہ گاؤں گڑی شاہ کے اس پار رنگ روڈ ہے, اس پار جو ہے کافی زیادہ ولیجز ہیں گاؤں. یہ ہمیں وہاں صبح فجر کے بعد لے جاتے تھے, اور قرآن کھول کے ہمیں آیات پڑھاتے تھے ترجمے کے ساتھ, وہ والی جس میں اللہ مثال دیتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ بیج سے پودا کیسے نکالتا ہے, کیا تم ثمرات کو نہیں دیکھتے, پھلوں کو نہیں. تو یہ ہمیں دکھاتے تھے, یہ دیکھو مٹی کو ہاتھ لگاؤ, سونگو مٹی, اور دیکھو کہ یہاں سے کیسے پودا نکلنا. یہ ہینڈز آن اپروچ. اب ہینڈز آن اپروچ آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن میں ایک بڑی اپروچ مانی جاتی ہے جی, کہ پریکٹیکل ایکسپیرینس سے ٹیچ کرو. آپ دیکھیں وہ کچھ نہیں انہیں پتا ہینڈز آن اپروچ کیا ہوتی, پڑھے لکھے نہیں تھے اتنے, لیکن ہی واز یوزنگ اٹ. تو یہ میں نے اس لیے دکھائی ہے کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دعوت کے میدان میں آنے سے پہلے ضروری ہے علماء کے ساتھ قائم ہونا. یہ بیسکلی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. لوگ اصل میں اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم دائی بننا چاہتے ہیں, تو میں ان سے پہلا سوال کاؤنٹر کویسچن یہ کرتا ہوں کہ پبلک اسپیکر بننا چاہتے ہو کہ دائی بننا چاہتے ہو؟ یہ دو مختلف چیزیں, اور بڑا ڈفرینس ہے ان دونوں چیزیں. کیونکہ اگر تو دائی بننا چاہتے ہو تو پھر اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, وہ ریکوائرمنٹس جب تک آپ نہیں پوری کرو گے تو شاید پبلکلی آپ دعویٰ نہ کر سکو. لیکن ادروائز عمومی دعویٰ تو آپ پہ فرض ہے. عمومی دعویٰ تو وہی ہے نا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وہ تو سب پہ فرض ہے. چاہے کسی کو ایک آیت بھی پتہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بتاؤ آپ آئے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا کہ ہم نے دعویٰ میں اگر آنا ہے تو ہم کس سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں, اور ہم کس لیول کا جو ہے وہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں. تو چونکہ ماشاءاللہ ہماری ٹارگٹ یوتھ تھی, تو اسی کے حوالے سے میں ایکسپیرینس بھی گین کرنا تھا. الحمدللہ یہ تصویر اگین, یہ ساری تصاویر بڑی یادگار ہیں. میں نے سلیکٹ کی ہیں بیٹھ کے کہ آپ لوگوں کو نا اس کے تھرو اسٹوری سمجھاؤں گی. یہ تصویر 2012 شفا انٹر اسکالسٹک ٹورنامنٹ جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا, اس میں راجہ ضیاء بھائی کا اسپیکر بڑی تھا. راجہ ضیاء الحق کا آپ کو پتہ ہے, ہمارے سی ای او, ان سے میری پہلی ملاقات یہاں پہ ہوئی. تب جو ہے یوتھ کلب کی جو پریزیڈنٹس تھیں وہ خواتین تھیں. یوتھ کلب آپ کو پتہ ہے نا 5 لڑکیوں نے بنایا,
شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہو. اور ماشاءاللہ دیکھیں کہ کیسا صدقہ جاریہ ہے ان کا. وہ اب ان میں سے صرف ایک ہے یوتھ کلب میں، باقی میں شادیاں ہو گئی، اوبیسلی بزی ہو گئی، باہر چلی گئی، لیکن وہ بیج بونے والی 5 خواتین یوتھ کلب بنانے. تو الحمدللہ ضیاء بھائی کی میرے سے ملاقات ہوئی، ہم بیٹھے، ہم نے ایک دوسرے کے انٹرسٹ پوچھے، ہابیز پوچھی، بڑا خوشی ہوئی ان سے مل کے. اور الحمدللہ اسی سال ضیاء بھائی پھر یوتھ کلب میں انٹر ہوئے، اور خواتین نے ریئلائز کیا کہ کوئی مرد جو ہے اس کو اب لیڈر ہونا چاہیے، بیکاز ظاہر ہے یوتھ کلب کا کام ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو راجہ ضیاء الحق کو اسی سال سی او بنا دیا. یہ بیسکلی ہسٹری ہے میری ضیاء بھائی کے ساتھ. یہ ونڈز آف چینج ہمارا ایک ایونٹ آپ کے سامنے ابھی ہر سال ہوتا ہے. شروع میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہم بطور اسپیکر خود نہیں سامنے آتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ابھی کمی ہے، کہیں آ کر کوئی غلط بات نہ بتا دیں وغیرہ وغیرہ، بھی سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ 2012 کا ونڈز آف چینج ہے، اور یہ حمزہ زوٹسس ہے، ایک دائی آئرا کے IERA، اس کے یہ پریزیڈنٹ ہیں حمزہ زوٹسس. تو یہ لاہور آئے تھے، ان کو میں نے ہی ہوسٹ کیا تھا ماشاءاللہ. ان کے ساتھ میں ڈرائیور بن کے جاتا تھا، اور اس ڈرائیوری میں میں نے بڑا کچھ سیکھا. شیخ حسم الحداد آئے، میں ان کا ڈرائیور بنا. شیخ وائل ابراہیم آئے، میں ان کا ڈرائیور بنا، ان کو لے کے جاتا تھا جگہوں پہ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچانک جو ہے نا وہ ایک دم آ گئے سامنے، اور اچانک سے ہم نے دعوت شروع کر دی. لیکن ان تصاویر سے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ نہیں، یہ پوری ایک جرنی ہے، اور اس کے لیے محنت درکار ہے. الحمدللہ یہ راجہ ضیاء الحق بھائی 2012 میں ان کو گفٹ دے رہا ہوں، جب یہ آئے تھے کچھ ٹاکس دینے. نثار نادیت والا 2013 میں نے یہ ایم بنایا کہ یار اب ماشاءاللہ 6 سال تقریباً ہو گئے ہیں، علماء کرام میں بھی بیٹھ رہے ہیں، دائز سے بھی بڑا لرن کر لیا. اب میرا یہ ایم بنا کہ نا ہم پبلک اسپیکنگ سیکھیں، دی آرٹ آف پبلک اسپیکنگ. نثار نادیت والا بھائی جو ہے یہ IRF کے اس وقت امپلائی تھے، کافی ٹاپ کے. IRF ڈاکٹر ذاکر نائک کی آرگنائزیشن. نثار بھائی کے پیس ٹی وی پہ کافی لیکچر وغیرہ بھی آتے تھے، خیر اب نہیں ہے یہ IRF میں. آپ یقین کریں کہ جب ہم نے خواہش ظاہر کی کہ یار ہم نے پبلک اسپیکنگ سیکھنی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ٹاپ کے جو انٹرنیشنل ٹرینرز ہیں وہ پیسے بڑے لیتے ہیں پبلک اسپیکنگ سکھانے کے، اگر تو آپ نے کوالٹی پبلک اسپیکنگ سیکھنی. نثار بھائی کا آؤٹ آف نو ویئر ہمیں میسج آتا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے ٹریک کیا. نثار بھائی کہتے ہیں کہ مجھے یوتھ کلب کا پتہ ہے، اور میں اسپانسر کرتا ہوں آپ لوگوں کا ٹرپ دبئی کا. یہ دبئی میں آئے ہوئے تھے، تو انڈیا ظاہر ہم نہیں جا سکتے تھے دبئی میں، ویسے یہ انڈیا کے. نثار بھائی نے کہا کہ بس آپ ٹکٹ وغیرہ لگا کے آ جاؤ، آپ کی رہائش بھی، اور فری میں آپ کو جو ہے پبلک اسپیکنگ ٹریننگ دیتا ہوں. یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ابھی تک، اور میں کافی ان کو کوٹ کرتا ہوں. اور وہ ویڈیوز ابھی تک ہمارے پاس ہیں، ہمیں ہنسی آتی ہے جب ہم وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں جو نثار بھائی ہمیں سکھا رہے تھے کہ آؤ 5 منٹ کھڑے ہو کے یہاں پہ بات کرو. تو اس میں ہم بڑی مزاحیہ حرکتیں کہہ رہے تھے، اب ہنسی آتی ہے دیکھ کے کہ دیکھو کتنے نروس تھے اور یہ اور وہ، لیکن الحمدللہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بہتر ہوتی ہے. تو یہ میری پبلک اسپیکنگ کی جرنی جو ہے وہ شروع ہوئی نثار نادیت والا کے ساتھ. اور یہ بھی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 4-5 لڑکے گئے تھے لاہور سے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر ونڈز آف چینج بڑھتا گیا. یہ علی آڈیٹوریم کی تصویر ہے، اس میں آپ دیکھیں راجہ ضیاء بھائی ہیں، توہا یہ کھڑے ہیں، توہا ابن جلیل، یہ محسن چیمہ ہے، ندیم اشرف بھائی ہیں، عبدالعلیم اور دیگر لوگ، یہ ذکی امتیاز. یہ علی آڈیٹوریم میں بڑی یادگار تصویر ہے کیونکہ یہ ہمارا بڑا سکسیسفل ایونٹ تھا. ہم نے شیخ وائل ابراہیم کو بلایا تھا پاکستان، اور شیخ حسین یہ کو، اور کافی آڈینس تھی ماشاءاللہ. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ بڑا سکسیسفل جو ہے وہ ایونٹ کیا. یہ میں آپ کو اس میں دکھا دوں. یہ ہمارا کمیونٹی سینٹر تھا. اب دیکھیں دعوت کا کام جب ہم نے شروع کیا اور اس طرف آنا شروع ہوئے، آؤٹ آف نو ویئر اللہ لوگوں کو ملاتا گیا. ہم نے کوئی اس میں کوئی خاص جان نہیں ماری کہ لوگوں سے ہم جا کے ملیں یا انہیں کہ ہمیں جگہ دے دیں. خود ہی طاہرہ صوفی، جن کا میں آج تک بہت شکر گزار ہوں، صوفی انڈسٹریز کا نام آپ نے سنا ہو، ان کے ہسبینڈ ہے خالد صوفی اور یہ ان کی وائف ہے طاہرہ صوفی. وہ ہمارے ایک ایونٹ پہ تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا یہ کون ہے. انہوں نے ہمارا ایونٹ دیکھا، انداز دیکھا، یہ بڑے منفرد انداز میں دعوت کا ایک پلیٹ فارم ہے اور ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. امپریس ہوئی ماشاءاللہ. اور پروگرام کے بعد 2014 کی بات کریں، پروگرام کے بعد انہوں نے ہمیں آفر کیا کہ میرا پورا ایک گھر ہے گارڈن ٹاؤن 233A 233 ہے،
وہ تقریباً 2 کنال کا تھا. انہوں نے کہا وہ آپ لوگوں کو میں دے دوں, یعنی میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں, یہاں پہ آفس اسٹیبلش کریں, کمیونٹی سینٹر اسٹیبلش کریں. تو یہ اس کی تصویر ہے اس کمیونٹی سینٹر کی. یہاں پہ میں ڈبیٹ کلاس کرا رہا ہوں اور یہ 2 نوجوان اے لیولس میں یہ ڈبیٹس کر رہے ہیں. یہ تصویر ہمارے ایک اور کمیونٹی سینٹر, اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے وہاں اسکول کھول لیا, تو ہم سے درخواست کی کہ اب آپ کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیں, لیکن شروع میں ہمیں بڑا سپورٹ کیا. یہ ایک اور جگہ تھی, یہ بھی ایک اسلامک اسکول تھا, انہوں نے ہمیں اپنی بلڈنگ دی. یہ اس کی تصویر ہے. یہ تصویر انس بھائی کی کلاس ہو رہی ہے اور یہ میں بیٹھا ہوں پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھا رہا ہوں انس بھائی. یہ تصویر مغیرہ لقمان کی ہے ہمارے سینٹر میں, کمیونٹی سینٹر میں. مغیرہ لقمان ماشاءاللہ یہ 2013 سے انہوں نے پبلک اسپیکنگ جو ہے شروع کر دی. یہ تصویر بھی آپ دیکھیں. یہ بڑی یادگار تصویر ہے, ون آف مائی فرسٹ پبلک لیکچرز. مجھے موقع دیا گیا کہ یوتھ کو پڑھائیں سورہ یوسف کے لیسن فرام سورہ یوسف. تو الحمدللہ یہ ینگ بوائز کی کلاس تھی, اور یہ تصاویر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بہت زیادہ ایک جرنی ہے اس کے پیچھے. ایک دم سے نہیں ہوا یہ سب, یا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بس فوراً سے دعویٰ میں ہم انٹر ہو گئے. اٹس اے ہول پروسیجر, اٹس اے ہول جرنی. یہ اسٹریٹ دعویٰ کی تصویر ہے, بسنت فیسٹیول پہ ہم گئے تھے, وہاں پہ ہم نے اسٹال لگایا, بڑی یادگار تصویر ہے. یہ تصویر بڑی مزے کی ہے. میں ایک بھائیوں کی کلاس لینے لگ گیا. کلاس سے مراد ہے یعنی وائی اسلام, اور جو مین ٹاپکس ہیں ہمارے لبرل طبقے کے, اس پہ پورا ایک کورس ڈیزائن کیا. ہم کلاس کرتے تھے, میں گھر میں بیٹھا ہوں. تو یہ مزے کی میں نے بات یہ کہ اسٹک ساتھ رکھی ہوتی تھی کہ جو ہوم ورک نہیں کرے گا اس کو ماروں گا اسٹک کے ساتھ. تو یہ ویسے میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں. یہ تصویر میں ڈاکٹر بلال فلپس حفظہ اللہ کے ساتھ. ڈاکٹر بلال فلپس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جن کی IOU انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی, اور ماشاءاللہ وہ ٹاپ 100 انفلوئنشل مسلمس میں آتے ہیں. ڈاکٹر بلال فلپس بہت کام ہے. وہ پاکستان آئے تھے ماشاءاللہ, میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. میرے ٹیچر بھی ہیں, کیونکہ IOU سے میں ماسٹرز کر رہا ہوں اسلامک سائنس میں, چل رہا ہے ابھی, آن گوئنگ ہے, تو کافی کورسز میں نے ان سے پڑھے ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر بلال فلپس سے ملاقات ہوئی. یہ YC کا پہلا اسٹوڈیو. اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے کام شروع ہوا. یعنی اس کو دیکھ کے کوئی نہیں مان سکتا کہ یار اسٹوڈیو ایسا بھی ہو سکتا. 60,000 کا کیمرہ, دیٹس اٹ. یہ YC کی پراپرٹی, 60,000 کا کیمرہ, اور پیچھے وہ گرین بیک گراؤنڈ لگایا کہ چلو کچھ وہ اسکرین گرین پہ افیکٹ ڈال دیں گے, اور 2 لائٹیں پرچیز کی ہوئی. آج ماشاءاللہ یوتھ کلب کا اسٹوڈیو ویری ہائی کوالٹی, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کیمراز, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سارا سیٹ اپ الحمدللہ. اٹس اے جرنی. تقریباً 7-8 سال جو ہے اس کو لگے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات سیکھنے کی ہے کہ جب انسان اچھی نیت کے ساتھ کچھ کرنے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے ساتھ لوگ, ایونیوز, ریسورسز کنیکٹ کرتا ہے. یعنی یہ میری اس کا جرنی کا کرکس. پھر ہم نے تھوڑی سی شاپ بنانا شروع کی, ریمائنڈرز کہ آپ کیمرے کے سامنے آتے ہیں آفٹر تربیہ, اسکالرس کے پاس بیٹھ کے اور سب کچھ. یہ وہ تصویر ہے. پھر الحمدللہ میں نے ایک سٹیپ اور لیا کہ یوتھ کلب میں تو ہم ورک شاپس, لیکچرز کروا ہی رہے ہیں, وائی ناٹ کہ ہم خود یونیورسٹیز میں جائیں, کالجز میں جائیں, وہاں جا کے کوئی ٹاک دیں. تو یہ مجھے ایک موقع ملا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, 2017 کی بات ہے, 2016 کی. پرواز کے نام سے ایک ایونٹ تھا جو ان کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ نے ارینج کیا تھا. اس میں ماشاءاللہ 30 پاکستان کے ٹاپ انٹرپرینور اور اسپیکرز آئے تھے. تو مجھے بھی موقع ملا الحمدللہ وہاں آنے کا, اور یہ میرا بڑا یادگار ایونٹ ہے. یعنی آپ کہہ لیں ون آف دی میری فرسٹ کسی یونیورسٹی کی ٹاک ہے, 2016 کی جو ہے وہ بات کریں. یہ بھی دین اگین ایک قرآن کلاس میں نے اسٹارٹ کی تھی, یہ اس کی تصویر ہے. یہ تصویر بڑی امپورٹنٹ ہے, اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے ایسے کہ بھائیوں کو نظر نہیں آ رہی, لیکن اینی وے آپ کے صبر کا شکریہ. یہ تصویر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, 1000 گوڈی بیگز بنا رہے ہیں. اگلے دن ایونٹ تھا, بہت بڑی کانفرنس تھی ٹوئنز آف فیتھ کی, PC ہوٹل لاہور میں. یہ ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح سے گوڈی بیگز بنا رہے ہیں. یعنی کہ 1000 گوڈی بیگز, آڈینس 1000 تھی. تو ہر ایک کی چیئر پہ ہم نے ایک گوڈی بیگ رکھنا تھا جس میں پیمفلیٹ, اس آرگنائزیشن کا تعارف, اور ایک نوٹ پیڈ اور پین وغیرہ وغیرہ. وہ ہم نے پیکنگ کی ساری رات جا کے ہم نے پیکنگ کی, اور صبح جو ہے وہ ایونٹ. اب لوگ کو یہ تو نظر آتا ہے
کہ ایک دم سے کام بہت بڑھ گیا یوتھ کلب کا، یا ایک دم سے انہوں نے بڑی اچھی چینج لے کر آئے، لیکن اس طرح کی تصاویر سے لوگ واقف نہیں ہیں کہ دیکھیں یہ ٹیم کتنی ڈیڈیکیٹڈ ہے ماشاءاللہ، یہ جو میرے ساتھ بھائی کام کر رہے ہیں کہ پوری رات جاگ کے انہوں نے وہ کام کیا جو ہم ملازمین سے کرواتے ہیں، ملازمین والے کام کیے. تو نیور بی شائے ٹو سرو دا دین آف اللہ ایون ان اینی کیپیسٹی. میں نے خود کرسیاں اٹھائیں ایونٹس پہ، میں نے خود جو ہے خود جا کے اپنی گاڑی پہ بسکٹس پرچیز کیے. میں کسی کو بھیج سکتا تھا لیکن نہیں، خود جو ایونٹ ہو رہا ہوتا تھا میں خود جاتا تھا کیکس اینڈ بیک سے کسی بیکری سے بسکٹ پکڑے، جوسیز پکڑے اور وہ آڈینس کے لیے لے کر آنا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ٹریننگ ہے اگر تو آپ نے فیلڈ میں آنا ہے. اس سے پہلے آپ کو ذرا اس طرح کے ایکسپیرینس سے گزرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ شیخ وائل ابراہیم کی تصویر ہے، یہ بیٹھے ہوئے کونے میں، اور یہ راجہ ضیاء بھائی ہیں بیچ میں. شیخ وائل ابراہیم سے ہم نے بڑا سیکھا الحمدللہ، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، ایکسپوجر ہے، دنیا ٹریول کرتے ہیں. ٹاپ داعش سے ان کی بڑی پی آر ہے، مفتی مینگ، نعمان علی خان وغیرہ، عمر سلیمان. تو ظاہر ہے کہ ہم نے بھی ان سے بہت فائدہ اٹھایا، بہت پی آر بنائی وغیرہ وغیرہ. یہ تصاویر ایک کرکس تھا، اور اب میں انشاءاللہ اصل چند باتوں کی طرف آتا ہوں اور پھر بات کو ختم کرتا ہوں.